تو اگر آپ آخرت کو مانتے ہو تو اب آپ کے ابا کو فائدہ آپ کے اچھے عمل اور ان کے لیے دعا سے تو ہو سکتا ہے. بیٹے کی نیکیاں کس کو پہنچتی ہیں؟ اگر باپ نے اس کی تربیت کی ہو، ورنہ دعا سے تو پہنچ ہی جاتی ہیں. بھائی حدیث میں آتا ہے نا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، صحابیہ نے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں، کیا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو صدقہ ایک نیکی ہے نا. تو ان صحابیہ کو پتا تھا کہ نبی نے بتا دیا کہ تم اب جب کسی غریب کو کھانا کھلاؤ گی تو اس صدقے کا ثواب کہاں پہنچے گا؟ اگر ماں کے لیے کھلا رہی ہو کہ یہ نیکی کس کو ملے؟ میری ماں کو ملے، تو یہ نیکی کیا ہوگی؟ ملتی ہے. کسی صحابی نے ایسا نہیں نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اگر میں فلاں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں اور ایک ریکارڈ قائم کر لوں تو کیا میرے والد کو اس سے فائدہ ہوگا؟ کسی صحابی نے ایسا سوال بولو نہیں پوچھا، کیونکہ صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ اچھا سوال نہیں ہوگا. نبی کو اس پہ غصہ بھی آ سکتا ہے، غضب بھی آ سکتا ہے، فضول سوال ہوگا، کیونکہ اللہ کو اس سے کیا پہاڑ پہ چڑھے یا پہاڑ سے اترے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اللہ کو اس سے تو غرض ہے کہ اس کی مخلوق کو کوئی بھوکا ہو کھانا کھلا دے تو اس کا پیٹ بھر جائے. الخلق عیال اللہ، حدیث میں آتا ہے یہ مخلوق اللہ کی عیال ہے، گویا اللہ کا خاندان ہے. جیسے کہ آپ کسی کے بچے کو کھانا کھلاتے ہیں تو باپ خوش ہوتا ہے نا، تو مخلوق کو کھانا کھلائیں گے کون خوش ہوگا؟ اللہ. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کہتے کہ مخلوق کو کھانا کھلاؤ تو مشرکین کہتے اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا؟ اللہ نے ان کو غریب پیدا کیوں کیا؟ پھر آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایک بیہودہ سوال ہے. بھائی اللہ نے غریب کو پیدا کیا تاکہ مالدار کی آزمائش ہو. اس میں حکمتیں بہت ساری، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا. یہ حکمتیں فوت ہو جاتی ہیں نا اگر اللہ سبھی کو کھلا دیتا. لیکن اللہ غریب کا پیٹ بھرنے سے خوش ہوتا ہے، اس مالدار سے خوش ہوتا ہے جو غریب کا خیال رکھے. تو صحابیہ نے نبی سے کیا پوچھا؟ میں اگر صدقہ کروں گی تو میری ماں کو، نیت میری ہوگی اپنی ماں کے لیے صدقہ کر رہی ہوں. تو میں نے کہا تھا کہ علی سکپارہ کے بیٹے کو میرا کوئی پیغام پہنچا دے کہ بھئی آپ کے والد صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. تو اب آپ کے والد کو جو فائدہ ہوگا نا، اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے تو فائدہ ہوگا صدقات و خیرات سے، نیکی کرنے سے، وہ کام کرنے سے جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ خیر کے کام. پہاڑ پہ چڑھنے سے کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھ لینا، پہاڑ پہ چڑھنا کوئی نیکی نہیں ہے جس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہو. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آخرت پر ایمان نہیں ہے تو بھی یہ کام فضول ہے، آخرت پر ایمان ہے تو بھی یہ کام کیا ہے؟ فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں.